دیکھیں یہ بات میں نے بھی کی ہے، لیکن میں نے کسی اور زاویے سے کی ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اور تھا جو بات میں نے کی ہے۔ آپ لوگوں نے جو بات کی ہے اس کا پس منظر کچھ اور ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے وہ ہے تنقید کرنا، اور میرا مقصد ہے اصلاح کرنا۔ میں نے جس وقت یہ کہا تھا کہ کالجوں سے، اسی طریقے سے یونیورسٹی سے جو لوگ نکلے ہیں تو انہوں نے خدمت کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے، اپنے ملک کی خدمت کی ہے، آئی ٹی کے شعبے کے اندر گئے ہیں، قانون کے شعبے کے اندر گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف اداروں کے اندر گئے ہیں، انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت کوئی اسکینڈل سوشل میڈیا پہ کسی بھی مدرسے کا آ جاتا تھا تو اس طرح کے باقاعدہ کوشش کی جاتی تھی کہ کہیں پر کسی یونیورسٹی کی کوئی لڑکی ہو، کوئی لڑکا ہو، تو کسی طریقے سے کوئی بات ہمیں اس کی ملے اور وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ کمپیریزن، وہ جو ہوتے ہیں نا مقابلہ کرانا، تو وہ آپس میں اس طرح ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا تھا، ایک مقابلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اور ابھی دیکھیں وہ جو باول پر یونیورسٹی والا معاملہ ہوا تھا، اس کے اندر بھی میں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا تھا کہ یہ جو کچھ ہے جھوٹ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کتنا نقصان ہوا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ان علاقوں کے اندر، بلکہ جہاں پر بھی ہیں، یہاں پر جو لڑکیاں جاتی ہیں یونیورسٹیوں کے اندر جاتی ہیں، کالجز کے اندر جاتی ہیں، تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک والدین اعتماد کرتے ہیں تب بھی جاتی ہیں نا۔ تو اب اس طرح اس قسم کے اسکینڈل سامنے آئیں گے تو دیکھیں پاکستان کے اندر تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی میدان کے اندر کتنی رکاوٹیں، تعلیم حاصل کرنا کتنا دشوار ہے، مہنگائی کی وجہ سے، اسکینڈلز کی وجہ سے، آلات کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اب اس طرح کے اس قسم کے اسکینڈل مشہور ہوں گے، سامنے آئیں گے تو پھر اس طرح کیا ہوگا کہ والدین پھر بھیجیں گے بچیوں کو یونیورسٹی بھیجیں گے، کالج بھیجیں گے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا۔ اور اس وقت اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی بھی مطلب یونیورسٹی کا جن دنوں باول پر اسلامیہ یونیورسٹی کا جن دنوں یہ معاملہ ہوا تھا تو کوئی بھی ویڈیو کہیں پر بھی آتی تھی نا، کوئی فیک قسم کی، کوئی پرانی ہے، نئی ہے، کسی ڈانسر کی ہے، کسی لڑکی کی ہے، کسی اور مطلب اس قسم کے برا پیشہ کرنے والوں کی ہے، کچھ بھی ہے، کہیں سے بھی آ جاتی تھی نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک نئی ویڈیو آ گئی ہے یونیورسٹی کی۔ تو میں نے پھر اس تناظر کے اندر کہا تھا، میں نے کہا پھر زیادتی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے۔ ان لوگوں نے اس طرح کی ہے کہ پھر یہ ڈاکٹر قدیر خان اور یہ لوگ جنہوں نے آپ کے ملکوں کو ایٹمی قوت بنایا، ایٹم بم جن لوگوں نے بنایا ہے، اور جن لوگوں نے آئی ٹی کے شعبے کے اندر خدمات سر انجام دی اور ہم سکون سے بیٹھے ہیں، تو یہ پھر مدرسوں کی پیداوار نہیں تھی، یہ انہی یونیورسٹیز کی پیداوار تھی اور انہی کالجوں کی پیداوار تھی۔ یہ میں نے اس تناظر کے اندر یہ بات کی تھی۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ ہاں، میرا پس منظر الگ تھا، میری گفتگو جو تھی وہ الگ تھی، میں اس تناظر کے اندر میں نے یہ بات کی تھی۔ اور پھر بھی کوئی اس طرح کی کوئی تیزی ہو گئی ہے یا کچھ جذبات کا غلبہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے معافی طلب کرتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے یہ بات اس تناظر کے اندر میں نے کہی تھی۔ اب آپ نے جو بات کی ہے، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں، اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی آپ نے کسی بات کو تولنا ہو، کسی بات کو ماپنا ہو، کسی کے متعلق کوئی بیان دینا ہو، سب سے پہلے دائرہ کار دیکھا کریں، دائرہ عمل دیکھا کریں کہ یہ چیز تمہاری لمٹ کے اندر آتی بھی ہے یا نہیں آتی۔ یعنی کسی سے آپ کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں یہ ڈیمانڈ میں اس سے جو کر رہا ہوں یہ اس کی استطاعت کے اندر داخل ہے، اس کے دائرہ عمل کے اندر۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ دائرہ عمل کے اندر آتی ہے، یعنی اس کی جو ڈیوٹی ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کے دائرے کے اندر، اس فریم کے اندر یہ بات آتی ہے۔ اگر آتی ہے تو پھر اس بندے کے وسائل کو دیکھیں کہ ہاں اس کی ذمہ تو یہ بات بنتی ہے، لیکن آگے وسائل اس کے پاس نہیں تھے کہ یہ اس معاملات تک پہنچتا۔ تو جب یہ بات کنفرم ہو جائے کہ یہ بات تیری ذمہ داری بھی تھی، یعنی تیرے دائرہ عمل کے اندر بھی آنے والی تھی یہ بات، اور تیری استطاعت بھی تھی، پھر بھی تو نے نہیں کیا ہے، تو تو نے غفلت کا مظاہرہ کیا، تو نے اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے انجام نہیں دی، تیرا جو منصب تھا اس منصب کے تقاضے تو نے پورے نہیں کیے، جو ذمہ داری تجھے سپرد کی گئی تھی اس کا تو اہل نہیں ہے، جو ذمہ داری تیرے سپرد کی گئی تھی اس ذمہ داری کو تو نے پورا نہیں کیا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے، کوئی چیز جانچنے سے پہلے، سوال سے پہلے، اس چیز کو آپ ذہن کے اندر رکھا کریں۔
اب جب یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ کے بات کریں گے نا تو اس سے پھر اگلا درجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ اس سے اگلا درجہ کیا بتاؤں، سنیں یہاں پر ہی سن لیں آپ یہ بات۔ اب دیکھیں مدارس کے اوپر جس وقت آپ تنقید کرتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو جی یونیورسٹیوں سے نکل کے یہ بن گئے ہیں، کالجز سے نکل کر یہ بن گئے ہیں، سائنس کی خدمت انہوں نے کی ہے، ٹیکنالوجی کی خدمت کی ہے، کالج قانون دان بن گئے ہیں، اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا ہے؟ تو بات اس کو سمجھیں۔ اب جو اصول میں نے آپ کو بتایا نا کہ دائرہ کار اور استطاعت دونوں کو دیکھ لیں، دائرہ عمل کے اندر یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی۔ دیکھیں کالجز یا جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے، یعنی یہ کالجز کے دائرہ کار کے اندر یہ بات آتی ہے۔ ہم نے سکول کے اندر، مجھے خود یاد ہے 9ویں کلاس کے اندر جس وقت تھا، میرا مضمون سائنس ہی تھا، ہم باقاعدہ اس کے اندر جایا کرتے تھے، لیب کے اندر ہم جایا کرتے تھے، باقاعدہ تجربے کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر وہاں پر باقاعدہ یہ لیب بنی ہوئی ہیں، وہاں پر جو بچے سائنس پڑھتے ہیں وہاں پر جا کر باقاعدہ تجربے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے لا کالج بنے ہوئے ہمارے ملک کے اندر، وہاں پر قانون پڑھایا جاتا ہے، پھر اس فیلڈ کے اندر وہ جاتے ہیں، خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو جب وہ سائنس پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے قانون پڑھتے ہیں، تو یہ بات تو ان کے دائرہ کار کے اندر آتی ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، اس میں کون سی حیرت کی بات ہے کہ جو چیز پڑھتے ہیں اسی کے اندر آگے جا کے وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، فزکس ہے، بایولوجی ہے، چلو میں کیا آپ کو مختلف یہ گنواؤں، چلو یہ سارے وہ سائنس کے ضمن کے اندر آتے ہیں، آگے پھر ان کی الگ الگ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی شاخیں، برانچز ہیں، ان کو چھوڑ ہی دیں 2 منٹ کے لیے۔ جب یہ پڑھتے ہیں نا کالج کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے نا، تو ٹھیک ہے، اپنی خدمت وہ ان کے دائرہ کار کے اندر آتی ہے نا۔ بعض بچے اس طرح بڑے لائق فائق ہوتے ہیں، بڑے بہترین ٹاپ نمبروں کے ساتھ وہ میٹرک کرتے ہیں، پھر ایف اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، آگے پھر ماسٹر کرتے ہیں، یعنی پھر ڈگری لیتے ہیں، آگے جا کے ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، بڑے لائق فائق ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ان کے وسائل آگے نہیں ہوتے۔ ہمارے ملک کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کام رشوت اور سفارش کے بغیر نہیں چل سکتا، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے دائرہ کار کے اندر آتی ہے، تو وہ اگر یہ کرتے ہیں تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اپنے پیشے کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں، اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، اور ہمارے بہن بھائی، ہم ان کی خدمت کرتے، ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ سلوٹ کرتے ہیں ان کو۔ اب بات رہ گئی ہے بالخصوص نظام تعلیم کو آپ دیکھیں کہ انگریز کے آنے سے پہلے تو چلو یہ سارے معاملات ایک جگہ کے اوپر تھے۔ اب جو وہاں پر بغاوت ہوئی ہے یورپین ممالک کے اندر، بالخصوص 16ویں صدی کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کس کے خلاف تھی؟ کلیسا کے خلاف تھی۔ انہوں نے اس کو معاملے کو الگ کر لیے، وہ کہیں کہ یہ جو سائنس ہے یہ جدا ہے، یہ مذہب سے جدا ہے سائنس، ہمارا دین سے، دین کی یہ شعبے کے اندر آتی نہیں، یہ تو ہمارے اپنے پرائیویٹ معاملات ہیں۔ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس ملک کے اندر کیا ہوا کہ جس وقت انگریزوں کی حکومت سے پہلے نظام تعلیم کیا تھا، ایک جگہ کے اوپر ہی بیٹھ کر جغرافیہ بھی پڑھایا جاتا تھا، اسی جگہ کے اوپر جیومیٹری ریاضی بھی پڑھائی جاتی تھی، اسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر دیگر جو علوم ہے وہ پڑھائے جاتے تھے، سائنسی علوم پڑھائے جاتے تھے، الجبرا، جیومیٹری، جو کچھ بھی ہے سب کچھ پڑھایا جاتا تھا، اور وہاں پر قال اللہ و قال الرسول بھی ہوتا تھا۔ پھر جس وقت دیکھیں انگریز آئے ہیں تو پھر کیا ہوا، ان 2 شعبوں کو بالکل الگ الگ کر دیے گئے۔ پھر ہم کہنے لگے، حالانکہ اس تقسیم کے میں خلاف ہوں، یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، دین کے اندر کوئی بھی اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ بہرحال چلو بدقسمتی کہنا کہ ان شعبوں کو الگ کر دیا گیا نا۔ اب سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیز ہیں، ان کا دائرہ کار کچھ اور ہے، ان کی سمت کچھ اور ہے، اور مدرسہ ہے، مساجد ہیں، یہاں پر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے ان کا دائرہ کار کچھ اور ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ تو یونیورسٹیز کا، کالج کا اور دیگر جو دنیاوی ادارے، دنیاوی علوم کے جو ادارے ہیں، ان کا دائرہ کار آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ ان کا دائرہ کار کیا ہے۔ ان کا دائرہ کار یہی ہے کہ انہوں نے پڑھنا ہے، یہ ایک فن ہے، اس فن کو انہوں نے سیکھنا ہے، اور اسی جس فیلڈ کو جو ان کا مضمون ہوتا ہے اسی کے اندر وہ آگے پڑھتے ہیں۔ جبکہ جو مدارس ہے نا، مدارس کا جو دائرہ کار ہے وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہیں عقائد اور اعمال کی تعلیم دیں گے، یعنی مدرسے کے اندر جو پڑھنے والا ہوتا ہے نا، وہ عقائد کے اوپر اور اعمال کے اوپر۔ عقائد کیا ہیں؟ اس عقائد اس کے مضبوط ہوتے ہیں، اور اعمال کیا ہیں؟ یعنی معاشرے کے اندر ایک صالح معاشرہ کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے، اچھے اعمال کون کون سے، اس کی تعلیم اس کو دی جاتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ عقائد اور اعمال جو بچہ میٹرک کے بعد اپنا اسلامیات مضمون لے کے آگے چلتا ہے تو وہ اس کو معلوم نہیں ہوتا، اس کو بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز آپ کے مشاہدے کے اندر آئے گی۔ آپ بے شک اس بات کو چیک کر لیں کہ ایک طرف ایم اے اسلامیات ہے اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے 8-9 سال مدرسے کے اندر لگائیں، علماء کی خدمت میں بیٹھا ہے، اس نے وہاں پر علوم دینی حاصل کی۔ آپ دونوں کا فرق آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو یوں سمجھے نا کہ یہ سپیشلسٹ ہیں اس باب کے اندر،
لہٰذا ان سے یہ پوچھا جائے گا۔ اب میں جو تنقید کرتا ہوں، یا میری کل جمعے کی تقریر بھی اگر آپ نے سنی ہے تو میں نے یہی بات کی ہے کہ بات اس طرح کہ مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، تو وہ اس بات کا خیال کریں کہ آپ کے دائرہ کار کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ کی مسجد اور آپ کا مدرسہ، آپ کا محراب، آپ کا ممبر، اس سے بات جانی چاہیے اخلاق کی، تعلیم کی، عقائد کی، اچھے اعمال کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک دینی فریضہ ہے، ایک شعبہ ہے پورا۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے لیے پڑھا لکھا بندہ ہونا چاہیے نا۔ تو یہ چیز دیکھیں، مدرسے والوں نے کبھی بھی آپ کو نہیں کہا کہ ہم آپ کو انجینئر دیں گے، اس کے لیے الگ ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کے پڑھیں جنہوں نے انجینئر بننا ہے۔ ہم آپ کو سائنٹسٹ دیں گے، سائنسدان دیں گے، اس کے لیے بھی الگ ادارے ہیں ہمارے ملک کے اندر، جائیں بنیں، سائنس اپنا مضمون رکھیں، اس کے اندر آگے پڑھیں۔ ان لوگوں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا نا کہ ہم انجینئر آپ کو دیں گے، ہم آپ کو اس طرح کریں گے کہ سائنٹسٹ آپ کو دیں گے، وکلاء آپ کو دیں گے، قانون دان آپ کو دیں گے۔ یہ تو ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے، نہ ان کا یہ دعویٰ ہے۔ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہم قال اللہ قال الرسول پڑھاتے ہیں، اپنے اسلاف کے بزرگوں کی روشنی کے اندر جو کچھ ہمیں ملا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانہ پاک سے لے کر آج تک ایک رسم ہے، ایک طریقہ ہے تعلیم کا، اور ہمارے یعنی ہم دین کو سمجھتے ہیں نا اسلاف کی فہم کے مطابق، اسلاف کے فہم کی روشنی کے اندر ہم دین کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک تواتر باقاعدہ چلا آ رہا ہے، اسی کے مطابق تعلیم دی جاتی۔ تو ان کا دائرہ کار یہ ہے، عقائد اور اعمال، عقائد اور اعمال، اصول اور فروعات، یہ ان کا دائرہ کار ہے۔ اب مجھ سے آ کر آپ کیا پوچھیں گے؟ مجھ سے حرام حلال کے مسائل ہی آپ پوچھیں گے نا۔ مجھ سے آپ وہ ٹھیک ہے، اللہ پاک کا شکر ہے کہ چلو میں تو الحمدللہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ جس طرح میں مدرسے گیا ہوں، اسی طرح میں سکول بھی گیا ہوں، اسی طرح میں کالج بھی گیا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ چلو میرا ایک معاملہ الگ ہے۔ بہرحال اس طرح نا کہ چلو ایک فرد اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی کچھ اس کی اہلیت ہوتی ہے، اس کی کچھ قابلیت ہوتی ہے، اس کی کچھ صلاحیت ہوتی ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے کہ وہ مدرسہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، محض انہوں نے اس طرح دنیاوی تعلیم حاصل کی، یعنی آپ جس کو دنیاوی کہتے ہیں نا، یعنی میٹرک اس نے کیا، ایف اے کیا، ایم اے کیا، اور اس نے اپنی مطالعے کے بل بوتوں کے اوپر، اپنی صلاحیت کے بل بوتوں کے اوپر اس نے بڑا کام کیا ہے۔ اور واقعی 4-5 لوگ ابھی بھی میں آپ کو انگلیوں کے اوپر گن کے اس پاکستان کے اندر بتا سکتا ہوں کہ جو اہل مدارس نہیں تھے، یعنی مدرسے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن واقعی انہوں نے بڑی خدمت کی، واقعی انہوں نے بڑی خدمت کی۔ تو یہ بات نا دیکھیں نا، ہمارے پاس کئی بچے قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہے، ناظرہ قرآن انہوں نے پڑھا ہے، ابتدائی دعا درود ہم نے ان کو سکھایا ہے کہ بیٹا نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، یہ کلمے آپ نے اس طرح پڑھنے، یہ ایمان مفصل ہے، یہ ایمان مجمل ہے، یہ آپ کی نماز ہے۔ اس قرآن ناظرہ ان کو پڑھایا، ان کو قرآن یاد کروایا، وہ آگے گئے دوسری فیلڈ کے اندر، سکول کے اندر وہ کامیاب ہوئے، میٹرک کے بعد انہوں نے ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ایم اے کیا ہے، بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر وہ گئے ہیں۔ تو ہم تو اپنا ایک حصہ ڈالنے والے ہیں، یعنی یہ جو مدارس ہیں نا، یہ مدارس آج کل کے، یہ اپنا حصہ ڈالنے والے ہیں۔ ہماری وہ ذمہ داری ہے ہی نہیں نا، ان لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے کبھی، یہ انصاف کی بات ہے۔ ہاں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اس طرح کے برابری کا دعویٰ ہے، جس طرح تم کرو گے اسی طرح ہم بھی کریں گے، کالج یونیورسٹی سے جس طرح فارغ ہوتے ہیں اور فلاں فیلڈ کے اندر جاتے ہیں ہم بھی، تو پھر تو بات بنتی تھی۔ لیکن آپ کو دونوں کا دائرہ کار خود ان اداروں کو دیکھ کر، ان کا نصاب دیکھ کر آپ خود اندازہ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ بات تو کرنے کی ضرورت بھی نہیں کہ وہاں پر نصاب کے اندر کیا ہے، یہاں پر نصاب کے اندر کیا ہے۔ تو جو دعویٰ انہوں نے کیے ہی نہیں ہے تو ان بیچاروں کے ذمہ آپ دلیل کیوں لگاتے ہیں؟ جو دعویٰ انہوں نے کیے ہی نہیں وہ چیز ان کی طرف آپ منسوب کیوں کرتے ہیں؟ جس چیز کا ان کا دعویٰ ہی نہیں اس کا مطالبہ آپ ان سے کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ یہ آپ کا بنتا ہے کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعی کہ مدارس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، سکول کالج سے انہوں نے جو کچھ پڑھے، پھر پاکستان کا جو حال انہوں نے کیے بڑی پوسٹوں کے اوپر جا کر، وہ بس اللہ خیر صلی اللہ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں اب اس کی زیادہ وضاحت آپ کو کیا کر کے دکھاؤں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا دائرہ کار بھی آپ نے دیکھ لیا، پھر ان کی استطاعت بھی آپ دیکھ لیں۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی دینی ادارے ہیں نا، یعنی مدارس ہیں، مدارس کے اندر جو کچھ وہ عقائد اعمال کی آپ کو تعلیم دیتے ہیں، اکثریت لوگ چندے زکوٰۃ کے اوپر ہی چلتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے اوپر یہ چلتے ہیں۔ دیکھیں حکومتی ابھی دیکھیں نا، وہ سکولوں کا یہ تھوڑا سا مسئلہ اٹھا ہے نا، وہ اس کو کرنے لگے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں فنڈ بھی نہیں دیتے، فنڈ بھی روک کے جا رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو ڈر لگا ہے نا کہ یہ تو سارا ادارہ پرائیویٹ ہو جائے گا، تو اس کے پیچھے کیا نقصان ہے؟ اس کے پیچھے یہی نقصان ہے، پھر لوگوں کو ہزاروں روپے فیسیں دینی پڑیں گی۔ تو حکومت جب توجہ ہٹا لیتی ہے نا تو پھر اداروں کا یہی حال ہوتا ہے نا۔ اب ظاہری سی بات ہے ان کے اوپر حکومت تو توجہ نہیں دیتی کسی قسم کی، تو ان کو اپنا نظام خود ہی چلانا پڑتا ہے۔ باقی دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے دین کو کاروبار بھی بنایا ہے،
انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے چندے بھی کھائے ہیں، انہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں، انہوں نے فساد بپا کیا ہے، لوگوں کو جہاد کے نام کے اوپر اکسایا ہے، اپنے کاروبار مضبوط کیے، اپنی تنظیمیں مضبوط کی، اپنے بچوں کو بچیوں کو مضبوط کیا ہے، یہاں پر اسرائیل کے خلاف نعرے لگوائے ہیں، امریکہ کے خلاف نعرے لگوائے ہیں، برطانیہ کے خلاف نعرے لگوائے ہیں، اور اپنی اولادوں کو بھیجا ہے وہاں پر تعلیم کے لیے۔ وہ رہتے ہی وہاں پر ہے، وہاں پر ٹیکس دیتے ہیں، وہاں پر ان کا کھاتے پیتے ہیں، سارے فوائد ان کو مہیا کرتے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ لیکن بات اس طرح وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے جواب دیں، اچھے لوگ ہیں، ہر فیلڈ کے اندر آپ کو ملیں گے، اس فیلڈ کے اندر آپ جائیں وہاں پر بھی آپ کو اچھے لوگ ملیں گے، اور اس فیلڈ کے اندر آپ آئیں، یعنی نظام تعلیم کی جو تقسیم ہے نا، اس کے اندر آئیں، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے فقیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیر محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں 5% لوگ ہیں کہ جو حقیقت کے اندر علماء کہلانے کے مستحق ہیں، باقی علماء کے گیٹ اپ کے اندر دوسرے لوگ ہیں، درندے آپ ان کو سمجھیں۔ وذاکر علم تعالی علامہ نہیں، دوسرے مقام کے اوپر کیا آتا ہے کہ وہ علد الحسام، جس طرح وہ آتا ہے نا، ان کے دل بڑے جگڑالو ہیں، دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ شریف کے اندر، اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیہا فیہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد۔ اس سے پیچھے کیا آتا ہے وہ بس آپ دیکھ لینا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں نا کہ فصل اور نسلوں کو تباہ کرنا ان لوگوں کا مشن ہے، تو یہ لوگ الگ ہیں، ان لوگوں کو پہچانے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی آنکھ کھلی رکھیں، اپنی بصیرت کی نگاہوں سے دیکھیں کہ کون لوگ کیا ہے، تو ہر فیلڈ کے اندر آپ کو اچھے برے لوگ ملیں گے، یہاں پر بھی برے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، فقیر لوگ بھی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں، اور ایسے لوگ ہیں یہاں سے پیدا ہوئے ہیں کہ واقعی وہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور انسان کا یہ پاکیزہ کر دیتے ہیں، اور وہاں پر بھی اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ملک کا خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل مدارس کا بھی انتہائی ادب کرتے ہیں، سیاستدان ہیں، سائنسدان ہیں، لیکن ان لوگوں کا ادب کرتے ہیں، انتہائی ادب کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی ایسے کرپٹ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، پورے ملک کی جڑوں کو ہی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مدارس کے اوپر یہ اٹیک آپ نہیں کر سکتے، اہل مدارس سے یہ سوال آپ نہیں کر سکتے، ان کے یہ بیچاروں کے یہ دائرہ کار کے اندر آتا ہی نہیں ہے، ان کی یہ بات ڈپٹی کے اندر آتی ہی نہیں ہے۔ میں نے جو بات کی تھی تو وہ اس طرح کمپٹیشن وہ کچھ مولوی کر رہے تھے نا، یونیورسٹی کی لڑکیوں کا اور کالج کے طلباء کا یا بچیوں کا، تو میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا پھر اس طرح کمپٹیشن کرتے تو ان کی یہ خدمت ہے، پھر آپ کو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ لوگ بے جا مطلب تصرف کر رہے تھے اور زیادتی کر رہے تھے کہ یہ جی اس طرح ہو گیا اور اس طرح ہو گیا، اور کچھ بھی نہیں ہو گیا، یہ اسکینڈل کچھ نہ کچھ بس آ ہی جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو مفاد ہوتے ہیں، اپنے پیچھے جو طاقتیں ہوتی ہیں ان کے کچھ مفاد ہوتے ہیں، جہاں پر وہ تو لازمی جس طرح بھی ہے نا، وہ سیاستدانوں کا آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں نا تو دوسرے دن اس کی کچھ نہ کچھ ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، تو یہ گیمیں سمجھنی پڑتی ہیں اور ان کے اوپر بڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے کبھی ان کے اوپر بیان بازی نہیں کی ہے۔ واقعات گزر جاتے ہیں، کوئی سوال کرتے تو میں بھی پھر تھوڑا بہت جتنا ضروری سمجھتا ہوں گفتگو کر دیتا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز پیچھے کیا ہے اور یہ چیز کن لوگوں کو یہ اکسانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ آپ کو بھی میری یہی نصیحت ہے، ابھی ہم اپنا درس شروع کرنے لگے ہیں، اس سے پہلے میری آپ کو یہی نصیحت ہے کہ کوئی بھی خبر آپ شیئر کرنے سے پہلے انتہائی اس کے اوپر توجہ کریں، کہ اس طرح نہ ہو کہ غلط بات، گناہ والی بات اور بے حیائی پھیلانے والی اور جھوٹی بات